جنہوں نے اپنی اولاد کی خواہش اللہ سے طلب کی اور ایک مانگا، دو مانگے، اور کئی انبیاء نے کئی اولادیں مانگی، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے ایک دن سوچا کہ آپ اپنی 100 کی 100 بیویوں کے پاس جائیں گے اور آپ کو 100 اولادیں اللہ عطا فرمائیں گے، بچے عطا فرمائیں گے۔ اولاد مانگنا یہ بھی ایک نیک خواہش ہے، کئی بچے مانگنا یہ بھی ایک نیک خواہش ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ پھر ان کی تربیت کرنا یہ اصل میں ان کے حقوق کی ادائیگی کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے لیے ایک لفظ استعمال کیا، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے لیے وہی لفظ تربیت میں استعمال فرمایا۔ اللہ نے اپنی صفت ارشاد فرمائی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی تربیت کرتا ہے۔ تربیت کا لفظ رب سے نکلا ہے، اور جو رب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا۔ پرورش کے اندر عادات کی تبدیلی اور جسمانی تبدیلی دونوں کو دخل ہے۔ ایک والد اور ایک والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو کھانا کھلائے اور پلائے اور ان کی صحت مند غذا کا خیال رکھے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوقات کی صحت مند غذا کا انتظام فرماتے ہیں، اسی طرح ان کے آگے بڑھنے اور پلنے کے لیے ان کو ہدایات دے، رہنمائی دے اور سکھائے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی کامیابی کے لیے ہدایات کی بڑی بڑی کتابیں نازل فرمائی اور پھر اپنے محبوب رسول اور انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ان مخلوقات کی تربیت روحانی بھی کریں، تربیت جسمانی کا بھی انتظام ہو۔ حلال خوراک کا درس دیا، پاکیزہ کھانے کا حکم دیا، خود کھا کر دوسرے غریبوں کی مدد کا حکم دیا۔ جہاں پر روحانی تربیت اہم ہے، ایسے ہی جسمانی اہم ہے، یا یوں سمجھیے جتنی جسمانی اہم ہے اور جسمانی تربیت کے لیے ہم جتنی کوششیں کرتے ہیں، دن رات کماتے ہیں اور پوری زندگی اس کمانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی جو روحانی تربیت ہے، اولاد کی روحانی تربیت ہے، وہ بھی ہماری اتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں، اپنے نوازوں اور اپنے زمانہ میں پیدا ہونے والی صحابہ اور رشتہ داروں کی اولادوں کی تربیت میں کچھ امور ایسے ہیں جو اپنے عمل سے سر انجام دیے۔ پہلی سطح پر یا پہلے قدم میں تو ان امور کو اپنا لیا جائے، پھر اس کے بعد یہ سوال ہوگا کہ تربیت کیسے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی بچہ اگر ولادت پاتا، جیسے آپ کے نواسے پیدا ہوئے یا رشتہ داروں کے بچے پیدا ہوئے، وہ آپ کے پاس لے گئے تو آپ سب سے پہلے گھٹی کا عمل فرماتے تھے، اور یہ ہماری اردو زبان میں بڑی عام سی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں سخاوت تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، ہمدردی تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، یعنی وہ پہلی خوراک جب بچہ دنیا میں آیا تو اس نے کس بات کی خوراک پائی تھی اور کھائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچہ لایا جاتا، آپ اپنے منہ مبارک میں کھجور کا ٹکڑا رکھتے، اس کو چباتے، پھر چبایا ہوا ایک لعاب اپنی مبارک انگلی سے لیتے اور بچے کے تالو کے اوپر اس کی ہلکی سی مٹھاس رکھ دیتے تھے۔ یہ وہ پہلا عمل ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنوں اور اپنے پاس آنے والے بچوں کے ساتھ اختیار فرمایا۔ یہ ہمارے تمام مسلمانوں کے اندر بھی تقریباً رائج ہے۔ اس کے غیر معمولی اثرات ہیں، لیکن ان کے اوپر دلائل دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالالتزام اس کا اہتمام فرمایا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے دودھ پینے اور پلانے کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ سب سے پہلے ماں کو دودھ پلانے کا انتظام کرنا چاہیے اور بڑے صالح انداز، صالح ہیئت اور نیک سوچوں کے ساتھ بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ اس کی کئی ارشادات میں تلقین اور ترغیب دی گئی ہے کہ ماں کو اپنی نیک فکر کے ساتھ بچے کو دودھ کی خوراک دینی چاہیے۔ بہت عمدہ بات ہوگی کہ ماں وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر بچے کو دودھ پلائے۔ اللہ کرے کہ ایسی توفیق میسر ہو، لیکن پھر کم ہوتے جائیے۔ سب سے زیادہ بہتر وہی ہوگا کہ انسان اس وقت خود بھی پاکیزہ ہو
اور سوچ بھی پاکیزہ ہو، کیفیت اور حالت اور لباس بھی تمام ہو اور پاکیزہ ہو، ایسی حالت میں جو بچے کو خوراک اور دودھ دیا جائے گا اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ بھی ایک بالالتزام صدیوں سے دیکھا چلا آ رہا ہے، اس پر بھی دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ اگر خود دودھ پلانا کسی وجہ سے دشوار ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ معمول بھی عام ہے کہ ایک دودھ کی دائی کا انتظام کیا جاتا ہے، کسی ماں کا انتظام کیا جاتا ہے جو ان کو دودھ پلائے، اور شریعت میں اس کا احترام اور تقدیس تقریباً اصلی ماں کے قریب ترین ہو جاتی ہے عملی زندگی کے اندر۔ اس ماں سے دودھ پینے والے دیگر بچوں کے ساتھ اخوت کا رشتہ اس قدر مضبوط قائم ہوتا ہے، سگی بہن کے ساتھ جیسے نکاح جائز نہیں ہے، اسی طرح ان سے دودھ پینے والی کسی اور بچی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں، بلکہ وہ رضائی بہن کہلاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 دنوں کے اندر ایک کام یہ ارشاد فرماتے کہ نام تجویز کیا جاتا تھا اور 7ویں دن تک وہ پکا ہو جاتا تھا۔ اب بھی یہی ہے کہ 7ویں دن نام رکھا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ 7 دنوں تک نام تجویز کر لیا جائے اور 7ویں دن پکا کر لیا جائے، اس سے زیادہ تاخیر کرنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن مسنون عمل یہی ہے کہ 7 دنوں تک۔ اسی طرح 7ویں دن میں جا کر بچے کی حجامت بنانا اور اس کو بالوں سے صاف کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ پھر 7ویں دن میں جا کر بچے کے لیے 2 بکرے اور بچی کے لیے 1 بکرے کا عقیقہ کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ یہ تمام عمل تقریباً ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الغلام مرہون بعقیقتی، یہ جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ہم عقیقہ کرتے ہیں اس کی 2-3 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا فرمائی۔ جب شکریہ ہی مراد ہے تو پھر بیٹا اور بیٹی دونوں کا عقیقہ ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹی بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہم اس گوشت کو یا عقیقہ کو بطور صدقہ پیش کر کے اپنے بچوں کی صحت اور عافیت چاہتے ہوئے بلاؤں سے حفاظت کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اس کو مرہون کہا گیا۔ ایک طرح سے بچہ کے لیے یہ جو گوشت ہے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ جا کر بلاؤں کو ٹال رہا ہوتا ہے، اور جب یہ مقصد ہے تو پھر لازم ہوگا کہ عقیقہ کا گوشت زیادہ سے زیادہ اللہ ہی کے راستے میں جائے۔ عقیقہ جیسے کرنے کا جذبہ اہم ہے ویسے اس کو مقصد تک پہنچانا بھی اہم ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ عقیقہ کا گوشت گھر میں کھانا درست ہے، جائز ہے، بلکہ مبارک گوشت ہوتا ہے تو کھانا بھی چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں معمولی سا کھانا بنا کر خود اور خود کے رشتہ داروں کو جمع کرا کے کھلا کے باقی سب کا سب اللہ کے راہ میں نکال دیں۔ جتنی عافیت اور حفاظت اور بلاؤں سے ٹال ہم چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ گوشت نکالنا چاہیے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہوئے کہ ایک وقت میں کھانا کھانا ہے، زیادہ نہیں کھانا، باقی اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، تو ایک وقت کا کھانا بھی معمول کے مطابق ہونا ہو تو اچھی بات ہے۔ ایک ہی وقت میں اگر اس سالن کے اور اس گوشت کے 5-6 ڈشز بنائے جائیں تو پھر بھی آ جا کے تھوڑا ہی گوشت بچے گا جو اللہ کے راستے میں نکلے گا۔ تو ایک وقت کا مطلب کم سے کم خود استعمال کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ فقراء کو اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی دعا بھی ارشاد فرمائی اور پسند بھی فرمایا کہ انسان کا کھانا پینا اور انسان کی دعوت متقی پرہیزگار اور نیک لوگ کھائیں، تو اللہ کے رسول نے اس بات کی دعا بھی دی ہے اور اس بابرکت عمل کو پسند بھی کیا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ اب گناہ گاروں کو کھانے سے محروم کر دیا جائے، ان تک بھی پہنچایا جائے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے کھانے اور ہمارے دسترخوان پر نیک لوگ زیادہ جمع ہوں، متقی لوگ زیادہ جمع ہوں۔ یہ ایک بابرکت عمل اور رسول اللہ کا دعا دیا ہوا عمل۔ یہ وہ کام ہے جو روٹین میں ہم کر لیتے ہیں اور ان کاموں میں خاصی مشکلات بھی نہیں ہیں۔ اب اگلا مرحلہ ہے تربیت کا، کہ اب تربیت ہم کیسے کریں گے۔ اس سے پہلے ایک اور سوال ہے کہ بچہ تربیت لینا کب شروع کرتا ہے۔
کتنی عمر میں وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ ہم تو مربی ہو کر استاذ ہوئے، تربیت کرنے والے ہوئے، جو ہمارے پاس سیکھنے کے لیے طالب علم آ رہا ہے اس کی سیکھنے کی عمر کا آغاز کب ہوگا؟ اس بارے میں کوئی ایسی حتمی لفظ تو موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں، لیکن ارشادات گرامی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل کو سامنے رکھیں تو یہ اندازہ کرنا انتہائی آسان ہے، اس نتیجے تک پہنچنا بالکل یقینی ہے کہ عمر کے کس حصہ سے والدین کو بحیثیت مربی چوکنا ہو جانا چاہیے اور تیار ہو جانا چاہیے۔ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک مثال یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے کسی ایک بڑے محدث شاگرد کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ ایک سوال لے کر کے آیا ہوں مگر جانتا ہوں کہ بہت جلدی پوچھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے تو میں اس کی تربیت کب سے شروع کروں گا؟ وہ مولانا یا وہ محدث فرمانے لگے بچہ دودھ پیتا ہے؟ کہنے لگے جی پیتا ہے۔ کہا کب پیا؟ کہا کل اور پرسوں یا جب بھی پیدا ہوا اس وقت سے دودھ پی رہا ہے۔ کہا کیسے دودھ مانگتا ہے؟ کہنے لگے روتا ہے تو دودھ مانگتا ہے، ہم پلا دیتے ہیں۔ فرمانے لگے تربیت تو تم نے بگاڑ دی ہے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بچے کو رونے اور رلانے کی عادت تم نے ابھی سے ڈال دی ہے۔ ایک ماں کو پہلے ہی روز یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اب بچوں کو کس وقت میں کس انداز سے دودھ پلائے گی۔ در حقیقت انہوں نے جو جملہ بولا وہ بڑا دور اندیشی کا جملہ تھا۔ ظاہر ہے روئے گا تو ہم سمجھیں گے اور دودھ پلائیں گے، اللہ کرے اس سے زیادہ بھی سمجھ ہو اور اوقات کار کو پہلے ہفتہ میں جان لیا جائے اور کم سے کم رونے کی ضرورت پیش آئے، لیکن ان کا جملہ بڑی دور اندیشی کا تھا جو ان کے کسی ایک شاگرد نے نقل کر کے تشریح کی ہے کہ استاد محترم کا مقصد تھا کہ اللہ کے سامنے رونا مطلوب ہے، تم نے تو انسانوں کے سامنے اس کو رونا ابھی سے سکھا دیا ہے، اب تو یہ پوری زندگی روتا ہی رہے گا اور اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں پہلے چیز مانگی جاتی ہے، کسی نے نہیں دی تو آنسو بہائے جاتے ہیں اور آنسو بہانے سے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ بہت بڑی بات اور دور کی بات فرمائی ہے، لیکن بچوں کی تربیت کب سے شروع ہوتی ہے اور بچے کب سے سیکھتے ہیں؟ اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو ہمارے گھروں میں رہتے رہتے کام کیسے آ جاتے ہیں، گلاس رکھنا اٹھانا کیسے آتا ہے، اسی طرح زبان کیسے آتی ہے۔ آپ خود نوٹ فرمائیے کہ زبان کا ایک ایک لفظ بحیثیت استاد ہم نہیں سکھاتے، ہم روٹین میں باتیں بول رہے ہوتے ہیں، بچہ غیر ارادی طور پر وہ زبان سیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم بھی بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے کیونکہ وہ روزانہ رفتہ رفتہ کچھ کلمات ہم سے پک کرتا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے۔ اسی طرح وہ ہمارے انداز بھی سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر ان کے سامنے دو چار بچوں کو جھاڑ پلائیں تو چند ہی دنوں میں پتہ لگ جائے گا کہ بڑا بھائی چھوٹی بہن کو اسی انداز میں جھاڑ پلا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم چھوٹے بچوں کو چومنا شروع کریں تو ہمارا بیٹا اپنے چھوٹے کزنز اور چھوٹے بہن بھائی کو اسی طرح پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تربیت کرنے کے لیے اب کسی درسگاہ کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ماں کی گود خود ہی درسگاہ ہے۔ اسی طرح کسی وقت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ صبح روزانہ 1 گھنٹہ بچے کی تربیت کریں گے۔ اصل میں بچہ ہدایات سے کم اعمال سے زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اس کی یہ مثال جاننا اور سمجھنا بڑا آسان بھی ہے۔ کبھی کبھی عرض بھی کی ہے کہ انسان کو سیکھنے کے لیے، بچے کو سیکھنے کے لیے اللہ نے 2 بڑے سبب دیے ہیں، ایک بچے کی آنکھیں ہیں اور ایک بچے کے کان ہیں۔ اپنے آنکھوں سے وہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ اس کی ایک ویڈیو اور پکچر اپنے دماغ میں محفوظ کرتا ہے، اور اپنے کانوں سے جس آواز اور انداز کو سنتا ہے اس کی آڈیو اپنے دماغ میں محفوظ کرتا ہے۔ ایک وقت تک وہ چیزیں جمع کرتا رہتا ہے، بہت ساری ویڈیوز کا خزانہ اس کے دماغ میں اکٹھا ہوتا ہے اور بہت ساری آڈیوز کا خزانہ بھی اس کے دماغ میں اکٹھا ہوتا ہے۔ پھر ایک
دن اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ ان سب ویڈیوز کو اب چلانا شروع کر دے اور سب آڈیوز کو اب چلانا شروع کر دے۔ اب وہ 3 سال 4 5 8 سال کے بعد ایک ایک کر کے ایک ویڈیو چلاتا ہے، اور ہم بعض دفعہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ اچھی ویڈیو چلاتا ہے، اور بعض دفعہ بڑے حیران ہو جاتے ہیں میرے بچے نے یہ کیسے اور کب سیکھا ہے۔ اس کی مثال آج کا میموری کارڈ ہے کہ اگر آپ میموری کارڈ کے اندر آڈیوز اور ویڈیوز بھرتے رہیں، بھرتے اس کو مکمل کر دیں، جس دن بھی آپ اس میموری کارڈ کو چلائیں گے تو وہی چلے گا جو آپ نے بھرا تھا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ میموری کارڈ میں تو کوئی بھی آدمی میموری کارڈ میں تو انڈیا اور ہندوستان اور پاکستان کے گانے بھرے یا اس کی موویز بھرے اور اس میموری کارڈ کو اپنے صندوق میں سنبھال دے، اور 2025 میں جا کر اس کو خیال ہے کہ گانے بہت گناہ کی بات ہے، آج سے ہم اس میموری کارڈ سے تلاوت سنا کریں گے۔ وہی میموری کارڈ وہ کسی ڈیوائس میں ڈال کر بٹن دبائے اور توقع رکھے کہ یہاں پہ سدیس اور شریم کی تلاوت نکلے تو کبھی بھی نہیں نکلے گی۔ جو میموری کارڈ میں آڈیوز بھری تھیں، ہم خود جتنے بھی نیک ہو جائیں، میموری کارڈ تو بیچارہ میموری کارڈ ہی ہے، وہ وہی آڈیو چلائے گا، چاہے ہمارا ارادہ اس سے کچھ بھی وابستہ ہو جائے، وہ وہی ویڈیوز چلائے گا۔ ہمارے چھوٹے بچے ماں باپ کو، اپنی سوسائٹی، تفریح گاہ کو، اپنے دوست، اپنے کزنس کو دیکھ کر سن کر دماغ میں بہت کچھ جمع کر لیتے ہیں، پھر ہم کبھی چاہتے ہیں کہ آج سے بچہ نیک ہو جائے تو آج سے بچہ نیک نہیں ہوگا، جو کچھ ہم نے بھر دیا ہے وہ چلنا شروع ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ویڈیو چلے گی، پھر ہم کریں گے بری بات ہے، آج سے اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، چلو پھر ڈیلیٹ کر دیں گے، ایک دفعہ تو اب چل پڑے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ چلو ایک دفعہ فلٹر کرتے ہیں تو کئی ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اب تو ایک اور کیا سائنس کی ترقی ہے اور ہمارے لیے کتنی رہنما بعض دفعہ ثابت ہوتی ہے، اب تو ڈیلیٹڈ ڈیٹا بھی ریکور ہو جاتا ہے۔ آپ جو عادت ایک دفعہ زبردستی ڈیلیٹ کروا دیں گے، آپ نہیں ہوں گے تو آٹومیٹیکلی ریکور ہو جائے گی، اور سوسائٹی اس کو ریکور کر کے دے گی، حالات ریکور کر کے دیں گے، اس کا حافظہ، اس کی یادداشت پیچھے دوڑے گی اور ایک دفعہ مٹے ہوئے سامان کو اٹھا کر کے لائے گی۔ اسی لیے ان مشکل حالات میں جانے سے پہلے جب چھوٹا بچہ صرف بدلنا چاہتا ہے تو اس موقع پر وہ عادات بچے کو دی جائیں جو عادات ہم مستقبل میں اس سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سادہ لفظ یوں بھی کہے جا سکتے ہیں کہ میں اپنے بچے سے کیا سننا پسند کرتا ہوں، آج میں اس کو وہ سناؤں، اور بچے کے وجود سے کن اعمال کی توقع میرے لیے پسندیدگی ہے، آج میں وہ اعمال بچے کو دکھاؤں، جو میں دکھاؤں گا، جو میں سناؤں گا، زندگی میں وہی پکچرائز ہوگا اور وہی چل کر کے نظر آ رہا ہوگا۔ تربیت کے حوالے سے دوسری بات جو اس کے مقابل ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہم کو اولاد دی ہے، اس اولاد کے اندر پیدائش کے مرحلہ سے لے کر 11 12 13 14 برس تک صرف ہماری بات ماننے کی صرف توفیق نہیں، جذبہ نہیں، جنون ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھوڑا ہی بڑا ہوتا ہے، باپ اس کا پائلٹ ہو یا باپ بائکر ہو اور وہ ہیلمٹ سر پہ رکھتا ہو تو بیٹا باپ کو دیکھتا ہے کہ وہ ہیلمٹ رکھتا ہے تو بیٹے کو جنون ہوتا ہے وہ ہیلمٹ سر پہ رکھے گا، حالانکہ اس نے موٹر بائک پہ بھی نہیں جانا، اور اس کو یہ بھی شاید اندازہ ہے کہ نہیں مجھے پیاری لگتی ہے کہ نہیں، بس میرا باپ پیارا لگتا ہے، چاہے دنیا کو لگے نہ لگے، مجھے لگتا ہے تو میرے سر پہ وہی کہہ پائے گا۔ باپ پائلٹ ہو اور وہ اپنا پورا خوف سر پہ رکھے، بچہ وہی والا اٹھا کے سر پہ رکھتا ہے۔ ماں باپ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بچے کے لیے ماں اور باپ سے بڑھ کر کوئی بھی آدمی پسندیدہ نہیں ہوتا۔ ایسے دور میں جب کوئی ہمارے قدم پہ قدم رکھنا جنون سمجھتا ہو، اس موقع پہ غفلت برتنا بہت بڑا نقصان ہوگا۔
اسی موقع پہ وہی قدم اٹھانا چاہیے جس نقش میں ہمارا بچہ پاؤں رکھے اور ہمارا جی خوش ہو جائے، وہی کام کرنا چاہیے جس کو بچہ نقل کرے اور اس سے ہمارا دل باغ باغ ہو جائے۔ یہ تربیت کا وہ ابتدائی مرحلہ ہے جس کو ہم چھوٹا بچہ یا ابھی تک چھوٹا ہے کہہ کر ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ جس دن تربیت کا آغاز کریں گے اس دن بچے کو ڈائریکٹ ہدایات دے دیں گے، بیٹا کل سے صرف مسجد، اذان ہوتے ہی صرف مسجد۔ لیکن اذان ہوتے ہی اس کو جو 3 4 5 سال سے اذان کے وقت کی اور عادتیں ہیں، اب وہ ہدایات کے مقابلے میں زیادہ کارگر اور مضبوط ہوتی ہیں، اس موقع پہ مسجد جانا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ ایک موقع پر جا کر ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا حیا بہت بڑی نعمت ہے، حضرت عثمان اتنے باحیات تھے رضی اللہ عنہ، اور فلاں بڑے اتنے باحیات تھے، لیکن اگر بے حیائی بچے نے مسلسل دیکھ لی چھوٹی سی عمر میں، اور پھر ایک وقت میں حکم دیا گیا کہ اب تم کو حیا کو چننا ہے، یہ بچے کے لیے خود آزمائش ہوگی اور ہماری وہ محنت ہوگی جو اپنے حجم میں بہت بڑی ہو بھی جائے، نتائج بہت تھوڑے لے کر کے آئے گی، الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے اولاد کے پاس جو 12 13 14 برس کا عرصہ ہے وہ والدین کے اتباع اور نقل و حرکت کے پیچھے چلنا اپنے لیے ایک جذبہ رکھتے ہیں۔ دوسری بات اس عمر میں اور بھی ہے کہ اس موقع پر اللہ رب العزت ان بچوں میں گناہ کا شوق بالکل نہیں رکھتے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی خمیر پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کا وہ بنیادی پتھر جس کے اوپر اس کی تعمیر ہو رہی ہے وہ بڑا اسلامی ہوتا ہے۔ جب بچہ بھی اسلامی خمیر پر پیدا ہو رہا ہے تو پھر وہ اسلام کے قریب ہونا اور زیادہ پسند کرے گا۔ جو ماں روزانہ کھاتے ہوئے اور باپ کھانا کھاتے ہوئے صرف اونچی بسم اللہ پڑھے اور بچے کو نہ کہے کہ بسم اللہ پڑھو، یہ بچہ چند دنوں کے بعد باپ کو خود یاد دلاتا ہے بابا آج آپ سے بسم اللہ چھوٹ گئی ہے۔ آپ سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے صرف اونچی اللہ اکبر کہیں، یہ بچہ خود آپ کو یاد دلائے گا بابا اللہ اکبر، بلکہ گھر سے نکلے گا سیڑھیاں وہاں پہ ہوں گی، شاید بچے کے لیے یہ کہنا دشوار ہوگا ابو مجھے اوپر لے جائیں، کہے گا ابو اللہ اکبر، وہ سمجھتا ہے شاید چڑھنے کا نام بھی اللہ اکبر، اور یہ مشاہدے ہیں آپ کے میرے سبھی لوگوں کے۔ اسی لیے اس عمر کے اندر اسلامی اعمال کو گھر کے اندر بدتدریج نہیں بالترتیب حصہ دینا چاہیے۔ آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ والدین جو شادی شدہ ہوں، بزرگ دادا جو دادی ہوں، ان کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ یہ ایک صفحہ کے اوپر کچھ کاموں کی فہرست بنائیں جو عمر میں 3 پونے 3 سال سے پہلے کی ہو، اور ایک فہرست بنائیں جو 3 پونے 3 سال کے بعد کی ہو۔ 3 سال سے قبل کی فہرست بنائیں کہ ہمارے گھر میں ان الفاظ پر، ان کے ہونے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے اور ان الفاظ کے نہ ہونے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، طے کر لیا جائے۔ ظاہر ہے ایک گھر میں روٹین کے 20-25 کلمات ریپیٹڈ ہوتے ہیں روزانہ، اس میں سے آدھے اچھے ہوں گے آدھے برے ہوں گے، تو آدھے اچھے کے ہونے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے اور آدھے برے نہ ہونے کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو ان 3 سال کی عمر تک یہ کلمات خیر ضرور سکھائیں گے، اور سکھائیں گے اس طرح کہ خود کریں گے تاکہ بچہ نقل کرے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ کلمات گھر میں چلے تو یہ اتنے وزنی نہیں ہے کہ بچے کی زبان پہ نہیں آئیں گے۔ مجھے اندازہ ہے اس موقع پر اگر کوئی اسکول ٹیچر موجود ہے تو وہ یکدم سے کہے گا کہ 3 سال کی عمر میں یہ کلمات بچے کی زبان پر بھاری ہیں، کیونکہ وہ اسکول میں پڑھا کے دیکھ چکا ہوگا۔ بھاری اس لیے ہوتے ہیں کہ بچے کے پیچھے، اس زبان کے پیچھے میموری میں یہ الفاظ بچے کے دماغ کو کریت کے ڈھونڈنے پڑتے ہیں
تو زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان الفاظ کو بولے۔ اب یہ الفاظ بچپن سے گھر پہ چلے تو 2.5 پونے 3 سال کا بچہ اتنے پیارے تلفظ کے ساتھ مگر ٹوٹے ہوئے ادا کرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے تو ہوں گے، اس پر تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 3 سال کے بعد یا 4 سال عمر خود طے کر لیجئے سہولت کے حساب سے، ایک اور فہرست بننی چاہیے کہ مجھے چند عادتیں سکھانی ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ کھانا کھا رہا ہے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ سم اللہ کل مما یلی، اللہ کا نام لو، سامنے سے کھاؤ۔ بیٹھ کر پانی پینا، 3 سانس میں پانی پینا، بڑوں کو اٹھ کر ملنا، والدین یا بڑوں کے لیے اپنی جگہ چھوڑنا، چارپائی یا بیڈ کی سرہانے کی سائڈ بڑوں کو بٹھانا، خود اٹھ کے پائیں بیٹھ جانا، یہ وہ اسلامی روایات ہیں اور تہذیب کے وہ بنیادی امور ہیں جو ہمیں اس عمر میں سکھانے ہوتے ہیں۔ اور ان کو سکھانے کے بعد یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ 3 سال کے بعد فہرست بنائیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 سال سے پہلے بڑے جو ہے وہ پاؤں کی طرف بیٹھے رہیں تب بھی وہ اسی طرح رہیں۔ 3 سال کے بعد اس لیے عرض کیا کہ اب ان کو ایک چھوٹی چھوٹی ریزن بتانا شروع کریں۔ بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچے بہت پسند تھے جو بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے، اور ہر کام کی ریزن ایک ہی جملہ ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی، بس اس سے بڑے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا بیٹھ کر پینا ہمارے نبی کو بہت پسند، بیٹھ جاؤ، یہ الفاظ ختم کر دیجیے۔ یہ الفاظ کہنے کی نوبت تب آتی ہے جب کھڑے ہو کر سامنے پینا پلانا اتنا کر دیا جائے کہ اب بچے کا دماغ اپنے اندر ریکارڈنگ جمع کر چکا ہو۔ ایک بات کبھی پہلے بھی عرض کی تھی شاید کسی چھوٹی نشست میں کہ ایک دیندار صاحب نے ایک بات کر کہی اور وہ اب ہوئی ہوتی ہے کہ میرا بچہ 14-15 سال کا ہے، آج میں نے اس کو ڈانٹا ہے تو اس نے مجھے بدتمیزی کی ہے۔ پوچھا ڈانٹا کیوں؟ اس لیے ڈانٹا ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھا نہیں آپ نے ڈانٹا نہیں ہوگا، مارا بھی ہے تو ایک تھپڑ مار تھی۔ یہ حدیث آپ کو پتہ ہے سبھی لوگ سناتے رہتے ہیں کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، مروا اولادکم وہم ابناء 7، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو تھپڑ مارو، واضربوہم وہم ابناء 10۔ لیکن دیکھیے حکم دینا اور تھپڑ مارنا اس کی نوبت تب آتی ہے جب ماں باپ نے پہلے 7 سال ضائع کر دیے۔ 7 سال میں جا کر حکم دو، اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز فرض نہیں ہوئی۔ جو ویڈیو 7 سال میں ریکارڈ ہوئی ہے اب اس کو کہہ کر چلانا شروع کر دو۔ اگر یہ ویڈیو تھوڑی بہت اٹک رہی ہے تب بھی 3 سال یوں ہی چلاؤ، 10 سال میں جا کر اپنی سی ڈی کو صرف بفر کرو، چمڑی نہ ادھیڑو۔ اس مارنے کا بھی یہی مطلب ہے کہ ناراضگی اختیار کرو، ہلکا پھلکا تھپڑ مار دو، بس کام چل جائے۔ یہ سی ڈی توڑ دو، مروڑ دو اور نئی سی ڈی لے آؤ، اس کی ابھی اجازت نہیں ہے۔ اور 14 اور 15 سال کے بعد مارنے کی اجازت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ 15 سال کی عمر کے بعد مارنے کی اجازت نہیں۔ مارنے کی اجازت اٹھا لینا در حقیقت والدین کے اوپر اللہ کی ایک رحمت ہے، اللہ کا ایک بڑا اہم ضابطہ ہے۔ جو با اختیار ہوتا ہے وہ اصل میں نتائج کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے بچوں کو مارنے کا اختیار اللہ سے لینا ہے 15, 20 اور 25 اور 30 برس تک، تو پھر 30 برس تک ہر گناہگار کا ذمہ دار بھی ہمیں ہونا پڑے گا۔ اللہ نے 15 سال کے بعد فرمایا کہ بھائی اب تیرے بس میں نہیں ہے کہ بچے کے ہر عمل کا تو مجھے جواب دے سکے، تو تجھ پر میری رحمت یہ ہے کہ اب تو با اختیار بھی نہیں ہے۔ اب جتنا اختیار ہوگا اتنے ہی جواب کے ذمہ دار ہوگا۔ لیکن 15 برس سے پہلے اب اولاد کے اوپر ہر طرح کا چھوٹا بڑا اختیار ظلم کے دائرہ سے باہر ہو کر موجود ہے۔
اسی لیے ذمہ داری ہوگی کہ اگر چھوٹی عمر میں بچے کی تربیت کے اوپر محنت نہ کی، پھر بچہ 14-15 سال کے بعد گناہ کرے گا، ان گناہوں میں والدین کی غفلت کے بقدر حصہ موجود ہوگا۔ اگر خوب محنت کی اور پھر جا کر وہ گناہ کر رہا ہے تو یہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کی محنت اپنی جگہ پوری تھی، لہٰذا ان کو گناہ کا حصہ اب نہ بنایا جائے۔ یہ معاملہ عند اللہ دیکھا جائے گا اور اس کا انصاف پر مبنی فیصلہ اللہ ہی فرمائیں گے، بلکہ فضل پر مبنی فیصلہ اللہ ہی فرمائیں گے۔ 14 سال سے پہلے کی عمر اب بس آخری بات ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر 13-14 سال کی عمر تک بچہ نمازی نہیں بنتا یا اچھی عادات نہیں بنتی، اس باپ کو مارنے کی نوبت عام طور سے آتی ہے جو 14 سال سویا رہتا ہے، اور ایک دن اس کو جنون آتا ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ اس طرح کا جنونی والد مار رہا ہوتا ہے اور اس کو یوں مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر 7 سال اور 10 سال تک حکم بھی دیا اور پھر ہلکی پھلکی ڈانٹ اور ناراضگی بھی اختیار کی، اللہ کے حکم سے عادت پکی ہو۔ جن کے گھر پوتے اور بچے ہیں بشمول میرے، آپ دیکھ لیں ان کو پہلے ایک عادت شروع ہوتی ہے، نہ روکیں تو عادت پکی ہوتی ہے، پکی ہو جانے پہ روکیں تو صرف بچہ بل بلاتا رہ جاتا ہے، اس کو کسی کی کوئی ہدایات نہیں ہوتی کہ تم رونا۔ آپ دودھ پلائیے 6 مہینے 9 مہینے سال 2 سال 2 سال کے بعد دودھ چھڑانے والے والدین اس بات سے خوب واقف ہیں کہ جگر پھٹ جاتا ہے بچے کو روتا دیکھ کر، لیکن چھڑانا پڑتا ہے۔ اس عمر میں 10 15 20 دن رونے والا بچہ ہار کر اپنی عادت چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی والدین کہیں کہ نہیں ابھی بہت رویا تو آج پلا دیتے ہیں، پھر ہفتے بعد ایک دن پلا دیتے ہیں، پھر 2 دن بعد، بے ترتیب کبھی کبھی کیا تو عادت بہت دیر سے چھوٹتی ہے، بے ترتیب کبھی کبھی کریں تب بھی چھوٹ جائے۔ بچے منہ میں انگوٹھا چوستے ہیں، اگر ان بچوں کو وقت پہ نہ روکا، چاہے خود میرا دوسرے نمبر کا بیٹا ہے، وہ سوتا بھی اسی طرح ہے، اٹھتا بھی اسی طرح ہے، جاگتا بھی اسی طرح ہے، کھانے کا لقمہ بھی ختم نہیں ہوتا، اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ ایک انگوٹھا اندر چلا جائے اور دوسرا کھانے کا لقمہ لیٹ آنا چاہیے، کیونکہ عادت پوری ہونی چاہیے، بھوک کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، عادت اتنی پختہ ہو۔ اگر یہ انگوٹھا جو بے فائدہ بے ذائقہ ہے زندگی کا جزو لا ينفق بن سکتا ہے، اہم حصہ بن سکتا ہے، تو ایسی خوبصورت باتیں اور خوبصورت عادتیں جو فائدہ مند ہونے کے علاوہ بچوں کی ہمیشہ تعریف کا سبب بنتی ہیں اور بچے اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں، تو ان عادتوں کو بچے کیوں نہیں اختیار کریں گے اور کیوں زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے؟ ساری گفتگو ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ شادی کے بعد بس اب تیار ہو جانا چاہیے کہ مجھے میری زندگی بچوں کے لیے جینی ہے، بچوں کے ساتھ نہیں جینی۔ بچوں کے ساتھ تو ہم جی ہی رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے جینے کا مطلب ان کی ضروریات اسلامیہ اور ضروریات دنیاویہ کے لیے مجھے میری نیند کو بھی بدلنا ہے، جاگنے کو بھی بدلنا ہے، کمانے کو بھی بدلنا ہے اور کھانے کو بھی بدلنا ہے۔ بلوں نے ایک کتاب میں عجیب جملہ لکھا، عیش لأولادک ولا تعش معهم، بچوں کے لیے جینا سیکھو، بچوں کے ساتھ مت جیا کرو۔ ساتھ تو سب لوگ جیتے ہیں، بچوں کی خاطر سیکھنا چاہیے۔ اور کسی انا کی ایک بات بڑی مزے کی پڑی ہے، بس مختصر لوٹاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ جو گندم کا دانہ زمین کے اندر دب کر مٹی ہوتا ہے تو جوان اولاد معاشرے کو دیتا ہے، اور جو خود سوچے کہ مجھے بھی شوکیس میں سنبھال کے رکھ دیا جائے، نہ اس کی زندگی کا آرامد ہوتی ہے، نہ اس سے کوئی صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کے بعد اپنا آرام، اپنا عیش اور اپنی طرز زندگی کو یوں مٹی کرنا پڑے گا اس راستے کے لیے جس راستے پہ صالح اولاد پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ گندم کا ایک دانہ زمین میں دب کر خاک ہو کر ایک بالی کو وجود دیتا ہے، اور اس بالی میں 100 نوجوان دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ رہے نہ رہے 100 دانے اس بات کی گواہ دیتے ہیں کہ ہمارا ایک باپ تھا۔
لیکن اس دانے کو شوکیس میں بند کیجیے، ایک وقت آئے گا یہ اپنی تنہائی میں وجود تو رکھے گا، لیکن میں اور آپ اس کو اتنا اہم نہیں سکیں گے کہ اس کو چکی میں لے کے جائیں اور پیسیں، کیونکہ اب پیس بھی دیا تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ اتنا سا دانہ بیکار ہو چکا ہے، اس کو کوئی بھی یاد نہیں کرے گا کہ ہمارا کوئی باپ تھا۔ اولاد کی خاطر یوں ہی مٹنا چاہیے، لیکن طریقہ اسلامیہ اور منہج شرعیہ کو سامنے رکھ کر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صالح اولاد عطا فرمائے، تربیت کا موقع اور جذبہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ یا اللہ دین کا جو حصہ پڑھا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اس مجلس کا پورا ثواب ہمارے والدین کریمین کو عطا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کو عطا فرما، ہماری تربیت کرنے والوں کو عطا فرما، ہم پر احسان کرنے والوں کو عطا فرما، ان مجالس دینیہ کا انتظام کرنے والوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاص میں اور نیت میں اگر کوئی کمی ہو اپنی شان کریمی سے معاف فرما، اپنی شان کریمی سے معاف فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم آمين بحرمة النبي الأمي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والتسليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔